بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت شہزادہ علی اکبر ابن الحسین۔ کربلا کے میدان کی دردناک شہادت۔ سادات کا مدینے میں گھر آباد تھا، مگر حسین کو کائنات کی تنہائی میں اپنے نانا اتنا یاد آتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دیکھنے اور گلے لگانے کی چاہت میں مظلوم کربلا کہیں پہر نانا کی قبر پر دعا کرتے۔ اور پھر ایک دن عالم ہوا میں نانا کی زیارت ہوئی۔ میرے پیارے حسین، اداس نہ ہو، اللہ تمہیں میرا ہم شکر علی اکبر دینے والا ہے۔ جب بھی مجھے دیکھنے کی خواہش ہو، علی اکبر کی زیارت کر لینا۔ علی اکبر حسین کے وہ بیٹے ہیں جن کی شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی، اور اسی وجہ سے شمشی بن ہاشم کہلاتے ہیں۔ صحابہ اکرام دور دور سے آ کر حضرت حسین سے گزارش کرتے کہ ایک بار علی اکبر کی زیارت تو کروا دیں، کیونکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ نظر آتی ہے۔ جب لوگ کبھی مدینے کی کسی گلی میں عباس بنی ہاشم اور علی اکبر شمی شیر بنی ہاشم اکٹھے چلتا دیکھتے تو کل کائنات چھوڑ کر درود اسلام پڑھنا شروع ہو جاتے اور یوں ادب کرتے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ساتھ جا رہے ہوں۔ محترمہ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علی اکبر کون ہیں اور حسین اور ان کے جان نثاروں کو کتنے عزیز ہوں گے۔ عاشوراء کی رات خیمہ گاہوں میں بی بی زینب حسین علی اکبر کو یوں دیکھتے ہیں جیسے قاری قرآن کو دیکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا، بی بی زینب نے خواہش ظاہر کی کہ آج اذان علی اکبر دیں گی۔ آج ہم صبح کی اذان علی اکبر کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، علی اکبر کے قریب آئے۔ میرے بیٹے، تمہارا برا باپ شرمندہ ہے کہ اس عالم غربت میں اپنے 3 دن کے پیاسے لہتے جگر کو کوئی مشقت والا کام کہوں، لیکن میری پیاری بہنوں نے اپنے مظلوم بھائی سے پہلی بار التجا کی ہے کہ آج فجر کی اذان کی آواز ہم علی اکبر کی سننا چاہتے ہیں۔ اکبر زینب سے پہلی بار خواہش کی ہے، اپنے بابا پر احسان کر دو۔ علی اکبر کربلا کی گرم ریت پر تیمم کرنے لگے۔ علی اکبر کی آواز میں اذان سن کر خیمے میں سب لوگ رونے لگے۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا، ہر مسلح نماز میں سجدہ گر ہوا اور عاشوراء کا دن آ گیا۔ بغدل میں باری باری جا کر جانثار اپنی جانوں پر سے اسلام کو نذرانہ دیتے رہے اور شہید ہوتے رہے، اور باپ بیٹے عباس کے ہمراہ لاشیں لاتے رہے، اور علی اکبر مظلوم باپ کی بے بسی دیکھتے رہے کہ لاش کوششوں اور تعارف کے بعد بھی لشکر جفا میرے بابا کے خون کا پیاسا ہے۔ اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو حسین کے کام نہ آ سکے۔ چنانچہ علی اکبر امام حسین کے پاس جہاد میں جانے کی اجازت لینے گئے۔ ایک نظر علی اکبر کو دیکھا۔ اکبر، تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم سب کو کتنے عزیز ہو۔ بچپن میں ایک بار تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، تمہاری ماں 3 دن تک تڑپتی رہی۔ اے نور نظر، آپ کو کیسے جانے دوں کہ تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ میں اپنے نانا کی تصویر کو مقتن کیسے بھیج دوں؟ اکبر نے کہا، بابا، اس زندگی کو تو ویسے بھی ختم ہونا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے نانا محمد کی شبیہ ہوں، کیونکہ نہ آپ سب کا پیارا علی اکبر اس پر سب قربان کر کے دین محمد کو بچا لے۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اکبر، تمہارا ضعیف باپ، تم تو میرے جوان بیٹے ہو، میری زندگی کا سرمایہ ہو۔ اگر آج تم میری جگہ اور میں تمہاری جگہ ہوتا، تب تم کو معلوم ہوتا، تب پتہ چلتا کہ بیٹے کو کیسے بیچتے ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد آپ مان گئے۔ علی اکبر، تمہاری اماں ام لیلہ اور کو کیا کہوں گا؟ جس زینب نے 18 سال آپ کو پالا، ان کو کیا کہوں گا؟ بس علی اکبر بی بی ام لیلہ کے پاس آئے، اجازت طلب کی۔ بی بی نے فرمایا، میرے اکبر، تم اتنے بڑے ہو گئے، مجھے تو آج ہی ملے ہو، پالا تو تمہیں زینب نے ہے۔ ارمان تو تھا تمہارے سر پہ صحرا دیکھنے کا، مگر آج دن اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ تمہیں اویس مانگ لیا ہے۔ بی بی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں، آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا میں حسین پر قربان کر دیتی۔ علی اکبر بولے، پھر مجھے جہاد کی اجازت دیں تاکہ میں بابا کے کام آ سکوں۔ اکبر، تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو کیونکہ تم میرے نانا کی شبیہ ہو۔ کیا تمہیں 18 سال اس مقتل کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر نے فرمایا، پھوپھی اماں، میں بابا کو اس عالم غربت میں اور نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں۔
ورنہ علی اکبر کے خون کے بغیر دین ادھورا ہی رہ جائے گا۔ آخر اجازت مل گئی۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ پہنایا اور سفید لباس پہنایا، نانا کی نالین پہنائی، کمر بند اور تلوار بھی ساتھ دی۔ دونوں باپ بیٹا خیمے سے باہر آئے۔ ہر جان نثار نے بہت پیار کیا، کسی نے ہاتھ چومے تو کسی نے سر۔ فی امان اللہ کی صداؤں میں علی اکبر کو روانہ کیا۔ کچھ دور چلے گئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ 57 سال کا بوڑھا باپ دور سے آ رہا ہے۔ علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ آپ میدان کربلا میں چلے گئے اور حسین اپنے بیٹے کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں آتے ہی اپنا متعارف کروایا تاکہ لشکر جفا میں ہر کسی کو معلوم ہو جائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ بس حضرت علی اکبر نے جنگ شروع کر دی۔ آپ نے کمال بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی سپاہیوں کو قتل کر کے بابا کے پاس آئے، ایک گھونٹ پانی کی گزارش کی۔ علی اکبر کی زبان پر آیا، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اکبر نانا کوثر کے کنارے پر ہمارے مشتاق ہیں۔ اکبر ایک بار پھر جنگ کرنے لگے، کئی پہلوانوں کو مار دیا۔ لشکر میں شور ہوا کہ سامنے سے مارنا مشکل ہے۔ حسین بن نبی نے پیچھے سے آ کر آپ کی پیٹھ پر نیزہ مارا، پھر اس انداز پر زور دیا کہ اکبر کو گھوڑے کی زین سے زمین پر دے مارا۔ وہاں پر حسین نے اکبر کی طرف چلنا شروع کیا۔ حسین اس انداز سے دوڑے کہ 7 مرتبہ حسین کی طرف آتے ہوئے گر پڑے۔ ایک بزرگ مقتل چھوڑ کر جاتے دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہائے جوان، ہائے جوان۔ امام علی مقام نے بوڑھے سے پوچھا، میرا اکبر بھی میدان میں گیا تھا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ بوڑھا بولا، میں نہیں مانتا، تیرا تھا۔ بولے نشانیاں ملاتے ہیں۔ بوڑھا بولا، وہ بے حد حسین تھا۔ حسین بولے، میرا اکبر بھی بے حد حسین تھا۔ بوڑھا بولا، وہ سرخ امامہ تھا۔ امام حسین کی درد بھری آہ نکلی، میں نے تو سفید امامہ پہنایا تھا، سرخ کس نے کر دیا؟ بوڑھا بولا، زخمی تھا، زین سے گرا تھا۔ حسین بولے، لے چل مجھے، وہ میرا ہی علی اکبر ہے۔ یعقوب کو یوسف کے پاس جانا اور تھا لیکن حسین کو علی اکبر کی لاشے پر آنا اور تھا۔ آپ نے آواز دی، اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، میرے لہتے جگر بابا کو آواز دو۔ اکبر نے کہا، بابا۔ امام علی مقام گھٹنوں کے بل گرتے پڑتے علی اکبر کی لاشے تک پہنچے۔ حضرت علی اکبر نے ہاتھ سے سلام کیا اور دوسرے ہاتھ سے سینہ تھاما۔ اکبر میرے بیٹے کیا ہوا ہے؟ بابا حسین ابن نبی نے نیزہ مارا ہے۔ حسین نے رو کر فرمایا، لگتا ہے اس ظالم کی کوئی اولاد نہیں تھی جو تم پر اتنا ظلم کر گیا ہے۔ حسین نے برچی پر ہاتھ ڈالا، برچی پسلیوں میں گھس گئی تھی۔ اکبر نے در سے کروٹ لی۔ کربلا کی زمین پر زلزلہ آ گیا۔ حسین نے نصب کی جانب منہ کر کے فرمایا، خیبر کا دروازہ نکالنا آسان تھا، اکبر کے سینے سے پیچھے نکالنا مشکل ہے۔ امام علی مقام نے آسمان کی طرف منہ کر کے صرف ایک ہی بات روتے ہوئے بولی، بس ایک ہی سوال کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، دین بچا ہے کہ نہیں؟ اکبر میرا ساتھ نبھا، میں تیرا ضعیف باپ تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے تیرا وزن نہیں اٹھایا جائے گا، تجھے اپنے کندھوں پہ لے چلو، تجھے اپنے کندھوں پہ لے چلو۔ تو مظلوم نے چلنا شروع کیا، اکبر مجھ سے بات کرتا چل تاکہ تیرے بابا کو آس رہے، میں اپنی بہنوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اکبر انہیں زندہ ملاؤں گا۔ چند ہی قدم خیموں کی طرف بڑھے تھے کہ علی اکبر کا سر حسین کے کندھوں سے سرکنا شروع ہوا۔ امام حسین نے پہلی مرتبہ اہل حرم کو آواز دی، جلدی آؤ، جلدی آؤ، میرا اکبر نہیں بچتا، جلدی آؤ، آ کے آخری دیدار کر لو۔ بس سب نے علی اکبر کے لاشے کو گھیر لیا۔ امام حسین اکبر کا چہرہ چوم رہے تھے لیکن علی اکبر کی جان پرواز کر چکی تھی۔ شہدائے کربلا پر لاکھوں کروڑوں سلام، امام علی مقام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔